نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ چاہے تو سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، اسی طرح غفار صفت ہے، مہربان ذات ہے اور رحیم ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بھی وقت گناہوں کی وجہ سے وہ مایوس نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر انسان دن میں 70 بار بھی وہ توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو تانا بھی نہیں دیتے اور اس کے گناہوں کو رہنے بھی نہیں دیتے، پھر بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح صحیحین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک قاتل کا ذکر کیا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اب مجھے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ انہ قتل نفسا 99 نفسا، کہ اس شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا اس بستی کے اندر اور کہیں کسی اور گاؤں کے اندر یا کسی اور بستی میں کوئی اہل علم بندہ ہے، کوئی صحیح راہب ہے جو عالم ہو اور جو مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ بتا دے۔ لوگوں نے اس کی رہنمائی کی ایک راہب کی طرف کہ فلانا عالم ہے، راہب ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ یہ شخص قاتل 99 قتل کرنے والا شخص اس راہب کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ حل لہو من توبہ، کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی توبے کی گنجائش ہے؟ اس شخص نے، راہب نے جب یہ سنا کہ 99 قتل تو نے کیے، ایک قتل کا گناہ کتنا زیادہ ہے، اور آپ نے 99 قتل کیے، تو اس نے کہا فقال اللہ، اس نے کہا کہ تمہاری توبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس شخص نے کیا کیا، 99 قتل کرنے والے نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اس نے 99 قتل کے بعد اس راہب کو جب قتل کیا تو 100 پورے کر دیے۔ لیکن یہ راہب کو قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ تو نے کیا کر دیا، جس گناہ سے بچنے کے لیے اور جس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تو اس عالم کے پاس آیا تھا، تو نے اس کو بھی قتل کر دیا، پھر وہ گناہ دوبارہ کر دیا۔ اس کے اوپر دوبارہ اس کو پشیمانی شروع ہوئی اور اس کو ندامت شروع ہوئی۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا راہب مجھے بتائے جو میرے توبے کا طریقہ مجھے بتا دے تاکہ میں توبہ کروں اور میرے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ لوگوں نے ایک راہب کا بتایا کہ فلانی جگہ ایک راہب رہتا ہے، بڑا عالم ہے، اور آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا کوئی حل بتا دیں گے۔ یہ شخص 100 قتل کرنے والا قاتل اس راہب کے پاس گیا، اس کو پوری اپنی کہانی سنائی، پورا قصہ سنایا کہ اس طرح میں نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد ایک بندے کا مجھے پتہ دیا گیا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تیرے توبہ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، میں نے اس کو قتل کیا، اب میں 100 قتل کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوں کہ میری توبے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس راہب نے کہا کہ دیکھیں جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس بستی کے لوگ وہ زیادہ تر گناہ گار لوگ ہیں، اس بستی کا ماحول صحیح نہیں ہے، وہ فلانی بستی ہے،
آپ اس بستی میں جائیں جس سے کہ اس بستی کے لوگ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب نہیں کرتے۔ آپ اس ماحول میں جائیں گے تو آپ کو اپنے گناہ کا احساس بھی ہو جائے گا، اور وہاں جا کر آپ ان کے ساتھ عبادت بھی شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ شخص اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جب آدھے راستے تک پہنچا اور آدھا سفر اس نے طے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس شخص کی روح کو قبض کرو۔ ملک الموت آیا اور اس شخص کی روح قبض کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کی روح لینے والے فرشتے بھی آئے، اور گناہگار کافر بدکار لوگوں کی روحیں لینے والے فرشتے بھی آئے، اور ان دونوں نے آ کے کہا کہ نیک جو جنت والے فرشتے تھے، رحمت والے فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص اس نیک اور اچھے لوگوں کی بستی کی طرف اس نے سفر کا آغاز کر لیا تھا، اس نے نیت اپنی کر لی تھی، لہٰذا اس کی روح کو ہم لے کے جاتے ہیں۔ جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو ابھی اس بستی تک پہنچا ہی نہیں ہے، وہاں جا کر اس نے کوئی توبہ بھی نہیں کی، اس نے کوئی عبادت بھی نہیں کی، لہٰذا یہ ابھی جہنمی ہے، اس کی روح کو لے کر ہم جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اختصمت ملائکۃ الرحمت و اختصمت ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتوں اور جہنم کے فرشتوں، عذاب کے فرشتوں کے درمیان میں یہ بحث چھڑ گئی۔ یہ کہہ رہے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا انسانی صورت میں، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کیوں تم جھگڑتے ہو، ایسا کر لو کہ یہ جو دونوں بستیوں کے درمیان میں زمین ہے، اس زمین کو ناپ لو کہ جس گناہ کی بستی سے یہ شخص چلا ہے اس زمین کو ناپ لو، اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس کا فاصلہ ناپ لو۔ جو فاصلہ کم ہوگا، اگر جس بستی سے یہ شخص چلا ہے اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ باقی ہے، تو پھر اس کو جہنم کے فرشتے لے کے چلے جائیں۔ اور اگر اس نے غلط سوسائٹی والی بستی سے سفر زیادہ طے کیا ہے اور جس نیک بستی کی طرف، نیک لوگوں کی طرف یہ جا رہا تھا، اس بستی کی طرف فاصلہ کم رہ گیا ہے، تو اس کو جنت والے فرشتے لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہوں نے اس بستی کے فاصلے کو ناپا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک بستی کی طرف اس زمین کو کم کر دیا، گویا کہ جس بستی کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اس کا فاصلہ کم ہوا، اور اس کو رحمت والے فرشتے، جنت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے، جو بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی صحیحین کی حدیث ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب غلط ماحول میں اور غلط معاشرے میں رہتا ہے تو اس سے گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، اور جب انسان اچھے لوگوں میں اور نیک بستی میں، نیک معاشرے میں رہنے لگتا ہے تو اس کے گناہوں کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، اور توبے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کر لے یا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔